السلام علیکم۔ آج گوگل پر میں نے یہ تلاش کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اردو سرکاری زبان کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، بلکہ پاکستان کے علاوہ بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اردو کو سرکاری یا اضافی سرکاری یعنی کہ آفیشیل یا کو آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں قریباً 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان 7,000 زبانوں میں سے جو ٹاپ 10 ہیں یعنی جو سر فہرست 10 زبانیں ہیں، ان 10 میں سے ایک اردو ہے۔ یعنی اردو وہ زبان ہے جو پوری دنیا میں 10ویں نمبر پر استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں اردو کو جس طرح سرکاری یعنی کہ آفیشیل لینگویج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان کے علاوہ ہندوستان کی 6 ریاستوں میں اردو کو سرکاری یا اضافی سرکاری یعنی کہ آفیشیل یا کو آفیشیل لینگویج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے آندھرا پردیش ہے، اتر پردیش ہے، بنگال ہے، یہاں پر اردو کو سرکاری یا اضافی سرکاری، اور اسی طرح جو جموں کشمیر ہے، جموں کشمیر میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ یعنی کہ آفیشیل لینگویج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں قریباً 30 ملین جبکہ ہندوستان میں قریباً 50 ملین وہ لوگ ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اردو بولتے ہیں، ان کی شرح کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں قریباً 95 ملین، ہندوستان میں 1 ملین، اور امریکہ میں قریباً آدھا ملین یعنی کہ 5.5 لاکھ لوگ، کینیڈا میں قریباً 3 لاکھ لوگ ہیں، اور یونائٹڈ کنگڈم میں قریباً 1.5 سے 2 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی زبان اردو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی، کچھ خیالات تھے، یہ میرے دراصل یہ میرے سوالات تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے، اور میں نے گوگل سے مدد لیتے ہوئے ان کا جواب تلاش کیا، تو جو جواب جو مجھے ملے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال کیا، اور میری طرف سے دعوت یہ ہے کہ اختلاف رائے تو گویا ہے حسن گفتگو، اختلاف رائے تو گویا ہے حسن گفتگو، گفتگو کے حسن کو حق ہے بڑھایا کیجیے، تو بسم اللہ آیا کیجیے، دعوت ہے سب کو۔ میں علی رضا کامل، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے خیالات کے ساتھ اگلی نشست میں۔